سخی ابن سخی مولا میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مولائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علم وارث نبی ہونے کا اور خود قرآن اور علی کا جو تعلق ہے کہ جو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اس عنوان سے گفتگو کی تھی۔ اور اب ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس وصیت نامے پر گفتگو کریں گے جو آپ نے اپنے فرزندان کو وصیت فرمائی تھی۔ یہ فقط فرزندان کے لیے تو وصیت نہیں تھی، بلکہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین وصیت آپ نے فرمائی۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے۔ میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، جو ہمارے ساتھ اکثر یہاں پہ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے میں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال ہے وصیت کے حوالے سے۔ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجئے گا، خود وصیت کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ڈاکٹر صاحب، اس وصیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180، 81 اور 182 میں تذکرہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا، ان کے بارے میں تو حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، فرمایا مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ قال النبی نظر علی عبادت، حضور نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آج جس ہستی کو ہم نے موضوع سخن بنایا، ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخشبہ، مولا علی کا ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح مولا علی کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور مولا علی کی وصیتوں پر قربان جائیں۔ مولا علی نے وہ وصیتیں کی ہیں، مولا علی کی کسی کی وصیت ہوتی ہے مال کے لیے، دولت کے لیے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، مگر میرے مولا علی نے جب وہ ضرب لگنے کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا، اس بات کا تذکرہ طبقات الحفاظ کے اندر ہے، طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے، تاریخ سیرت ابن حشام کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، خود نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ مولا علی نے وہ وصیتیں کی ہیں کہ جو عین قرآن ہیں، اصل قرآن ہے، روح ایمان ہے اور اصل ایمان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ میرے شہزادوں تقوی اختیار کرنا، جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا اور ظلم کو برا کہنا ہے، انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان نکات میں سے ایک نکتہ آپ نے یہ فرمایا کہ صلح کرنی ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے وصلوا خیر۔ اور اس کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے ہمدردی کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، غرباء کی مدد کرنی ہے، لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اے مسلمان
مسلمانوں تمہارا مولا جبریل امین ہے، تمہارا مولا صالح المؤمنین ہے، اور تمہارا مولا مولا علی ہے، تمہارا مولا میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ یعنی جو احکامات اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں میرے مولا کی وصیتوں کے اندر انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر مولا علی نے اپنے قاتل کے لیے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے قتل کیا ہے، اگر میں بچ گیا تو صحیح، اگر میرا اسی پر خاتمہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے تو بدلے میں اس کو ایک ضرب لگانا، کرامت دیکھی۔ اور پھر مولا علی کی اس وصیت میں سے جو زیادہ تذکرہ ملتا ہے، آپ نے ان دونوں شہزادوں کو یہ فرمایا کہ میرے یہ پیغامات سن کر آگے پہنچانا، میرے ان احکامات کو، میری وصیتوں کو سن کر آگے پہنچانا۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ادھر جرم ثابت ہو چکا ہے، ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم۔ یہاں پر یہ مجرم ہے، ملزم نہیں ہے۔ ملزم اس کو کہتے ہیں کہ الزام ہوتا ہے مگر اس کے خلاف شواہدات نہیں ہوتے، لیکن مجرم وہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف ٹھوس شواہدات ہوتے ہیں۔ میرے مولا پر قربان جائیں کہ مولا علی نے مجرموں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے لوگ ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کون ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں حالانکہ وہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 ہے، اور تفسیر خازنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406 ہے، اور اسی طرح روض الریاحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ما نزلت فی احد من کتاب اللہ ما نزلت فی علی ابن ابی طالب، ما نزلت فی علی ابن ابی طالب 300 آیات۔ یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ کسی کی شان میں اللہ نے اتنی آیتیں نازل نہیں فرمائی جتنے مولا علی کی شان میں نازل فرمائی۔ پھر آگے فرمایا کہ مولا علی کی شان میں جتنی آیتیں نازل فرمائیں وہ 300 آیتیں ہیں۔ آگے جو ہے نا تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس ہستی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جی نماز کے اندر زکوٰۃ دینے والے وہ کون ہیں، تو یہاں پر یہ لکھا گیا کہ وہ مولا علی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رأیت علی تصدق بخاتمہ، مسجد نبوی کے اندر ایک فقیر آتے، ایک سائل آتے، عرض کرتے آ کر لوگوں میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ میری مدد کریں۔ اچھا جب کسی نے مدد نہیں کی چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ شکوہ کرتے ہوئے واپس جانے لگا نا، تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار مولود کعبہ نے نماز کے اندر رکوع کی حالت میں اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کی طرف کیا تو آپ کی انگلی کے اندر جو انگوٹھی تھی نا، آپ نے وہ انگلی پیچھے کی طرف کی تو اس سائل نے انگوٹھی نکالی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا تھا، رأیت علی، مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، سائل سوال کر رہا تھا اور اس کی زبان پر جب شکوہ آیا نا تو مولا علی نے فرمایا کہ ہو نبی کی دربار اور ہو مسجد نبوی، میرے نبی امامت فرما رہے ہوں، علی پیچھے ہوں اور سائل خالی چلا جائے۔ میرے مولا نے وہیں پر نماز کے اندر زکوٰۃ نکالی تو اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ، پھر فرمایا ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، پھر فرمایا کہ جو نماز کے اندر علی زکوٰۃ دے رہا ہے، علی صدقہ دے رہا ہے، آج کے بعد میں نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم پر علی کی سنت کو لازم و واجب کر دیا ہے۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا محمد حسین مسعودی صاحب کی خدمت میں کہ مولا کی وصیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، آپ کی خدمت میں بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ خود مولا کی وصیت میں جو خاص نکات کیا تھے اور کیا پیغام تھا پوری انسانیت کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ وصیت نامے امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یقیناً مفتی صاحب نے جن پہلوات کی طرف اشارہ کیا وہ اپنی جگہ یقیناً اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ بہت اہم ہے، لیکن آخری وصیت جو ضرب لگنے کے بعد امیر المومنین نے فرمائی اس کو ہم دو حصے پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو انہوں نے خاص امام حسن اور امام حسین مظلوم کربلا کے لیے فرمایا، اور ایک وہ حصہ ہے جو انہوں نے پورا کا پورا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے جمیع ولدی، اہلی اور من کیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن تک میرے مولا کا کلام پہنچنے والا ہے۔ یعنی اب دو پارٹ ہو گئے، ایک امامت کے لیے بھی ایک پہلو دیا اور ایک پہلو اہل خاندان کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے دیا۔
اچھا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا، لیکن جب امامت کے حوالے سے بات ہوئی تو وہاں پر انہوں نے ایک لفظ دونوں جگہ استعمال کیا، انہوں نے اتقوا اللہ کا، کہ جب اہلی کی بات آئی اور جن تک ہماری کیا ہے میری کتاب پہنچے گی، میرا قول پہنچے گا، میرا یہ وصیت نامہ پہنچے گا، ان تک پہنچے گا، ان کو لیے کیا کہا اتقوا اللہ. دونوں کے لیے پہلی بات یہ سمجھائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس کے بعد امامت کے لیے ایک جو خاص جملہ فرمایا وہ اس انداز سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں دنیا کا حریص نہیں ہونا ہے، امامت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. آج کے بھی جو لوگ رہنمائی کرنے والے ہیں ملت اسلامیہ کی، ان کو خاص طور پہ کس بات کی طرف توجہ ہے، حریص سے دنیا نہیں ہونا ہے، حریص سے دنیا نہیں ہونا ہے. اچھا دنیا تمہاری طرف متوجہ ہو مگر تمہیں دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اور اگر تمہارا حق دنیا سے روک لیا جائے تو افسوس نہیں کرنا. یہ وہ علی ہے جو اس دنیا کو کیا کرتا ہے، 3 طلاقیں دیتا ہے، طلاق بائن دیتا ہے. یعنی یا پھر کیا ہے، اپنے خاص اصحاب کے ساتھ اگر بیٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ اپنی جوتی ہی کیوں نہ ٹاک رہا ہو، کون جو وقت کا امیر المومنین ہے، جو ملت اسلامیہ کا کیا ہے خلیفۃ المسلمین ہے، وہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کے اپنی جوتی ٹاکتا ہے، اسے کوئی آر نہیں ہوتی، اسے اس بات کی کوئی شرم نہیں آتی، بلکہ وہ جوتی ٹاکتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بیسم تم جانتے ہو یہ تمہاری دنیا جو ہے نا، یہ میری اس جوتی، وہ جوتی جس میں آپ کہتے ہیں کہ تاریخ اور مورخین نے لکھا کہ اب اس میں ٹاکے لگانے کی گنجائش نہ تھی، ایسی جوتی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا کہ تمہاری یہ دنیا یہ انسانی دنیا کی بات ہو رہی ہے، خدائی دنیا نہیں ہے، تمہاری یہ دنیا میری اس جوتی سے زیادہ حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کیا ہے حریص دنیا نہیں ہونا ہے، اور اگر وہاں سے کچھ ختم ہو جائے تمہیں نہ ملے تو افسوس نہیں کرنا. وَلِلظَّالِمِينَ پھر کیا ہے کُونُوا لِلظَّالِمِينَ خَصْمًا. اور امامت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا ہو. وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا اور مظلوم کے لیے اس کی داد رسی کرنے والا ہو. دل تو چاہتا ہے کہ اس کو جاری رکھیں لیکن بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. سخی ابن سخی مولا میرا، سخی ابن سخی مولا میرا. اس کی فریاد سننے والا ہو. امامت کا منصب ہمارے آج کل آنے سے پہلے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ جملہ کہ بہت ہمیں اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے اور حقوق بھی پتہ ہوتے ہیں کہ مدینہ فاضلہ اور مدینہ رسول کے لیے جناب سب بڑھے جا رہے ہیں آگے، مگر آنے کے بعد کوئی ایک قانون بھی یاد نہیں رہتا ہمیں کہ مدینہ فاضلہ کے کیا قوانین ہیں، اس پہ کیا اصول ہیں، کس طریقے سے مظلوموں کی مدد کرنا ہے، کس طرح سے ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. آج تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب کیا ہے ظالم کے آگے تو ایسے سر سجود ہو جاتے ہیں کہ اتنا تو خدا کی بارگاہ میں ہم حاضر نہیں ہونے کو تیار ہیں، اور مظلوم کو پھر پہچاننا بھی بھول جاتے ہیں. یعنی اس کی داد رسی کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. مولا اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ امت المسلمین کے لیے جب فرمانے پہ آئے تو کہا دیکھو یاد رکھنا. ایک جملہ بڑا خوبصورت اس میں مجھے ملا، اور وہ کیا ہے، اپنے خاندان کے لیے، یعنی خاندان ابو طالب کے، عبد المطلب کے لیے، بنی ہاشم کے لیے، مطلبی کے لیے کیا فرما رہے ہیں. دیکھو آپس میں متحد رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ اگر علی کے اوپر حملہ ہو گیا، علی اگر اس ضرب سے تمہارا شہید ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہ نہ ہو کہ قصاص کے طور پر تم اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ کہ پھر عامت المسلمین کی عزت و وقار پامال ہو جائے. مسلمین کی عزت، مسلمین کے لیے ان سازشوں کو سمجھنا، یہ علی کو جو شہید کیا جا رہا ہے اس سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب بھی کہیں اگر کیا ہے عامت المسلمین کے ہاں کسی کو شہید کیا جاتا ہے تو یاد رکھو کہ یہ کوئی شیطانی سازش ہے،
یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ کوئی دشمنان اسلام کا کوئی وار ہے جو اسلام پر اور مسلمان پر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ نہ ہو کہ پھر اس کے بعد مسلمان کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس چیز کی طرف، اس باریکی کی طرف کہ ابھی تمہارے غم اور غصہ بہت بڑھا ہوا ہوگا، اور بنی ہاشم جو اپنا حق لینا جانتے ہیں، تلوار کے زور پہ بھی جانتے ہیں، علم کے زور پہ بھی جانتے ہیں، شجاعت کے زور پہ بھی جانتے ہیں، تقوی کے زور پہ بھی جانتے ہیں، حیثیت میں بھی جانتے ہیں، قبیلے کے اعتبار سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی یہ خوبی ان کے خاندان کو اور میرے رسول کے خاندان کو خداوند عالم نے عطا کی تھی۔ میرے رسول کی بھی کمر اگر کیا ہے مضبوط کی تھی تو اسی خاندان سے تو مضبوط کی تھی نا۔ اس میں حضرت حمزہ جیسی شخصیت ہے، اس میں جعفر طیار جیسی شخصیت ہے، اس میں علی مرتضیٰ جیسی شخصیت ہے، پھر اس کے بعد کی نسل میں حضرت عباس جیسی شخصیت آ رہی۔ یعنی اگر امام زین العابدین کی شخصیت، اب ہم کتنے اعداد گنے، تو وہ چیزیں کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری جرت، تمہاری ہمت، تمہارا حوصلہ جو ہے وہ پھر کیا ہے علی کے قتل ہونے پر کہیں خون ریزی نہ ہو جائے، کہیں مسلمانوں کی آبرو ریزی نہ ہو جائے۔ دیکھو مجھے ایک ضرب ماری گئی ہے، اللہ، یاد رکھنا اگر تمہیں قصاص لینا، وہاں آ کر کے پھر وہ عمومی طور پہ بھی کہا اور امام حسن کو خاص طور پہ کہا، بڑے فرزند اکبر ہے امام حسن، وہاں یہ فرما رہے ہیں حسن دیکھو حق قصاص تمہارے پاس ہوگا، لیکن یاد رکھنا اس نے ایک ضرب لگائی تھی مجھے، تم اگر حق قصاص، اگر میں رہ گیا، میں بچا، میں اس دنیا میں رہا تو میں جانوں اور میرا دشمن جانے کہ جس نے مجھ پر وار کیا، جس نے مجھے ضرب لگائی، لیکن کیا ہے اگر میں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہو گیا تو پھر تمہارے پاس حق قصاص ہوگا مگر ضرب ایک لگانا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا عدل کا پیمانہ ہے، وہ جو عدل الہی کو نافذ کرنے والا ہے اس کے عدل کی مزاج کیا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی فکر کیا ہونی چاہیے، کس پیمانے پر جا کر کے اس کو سوچنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے، ہمیں اور آپ کو پہچانوایا ہے رسول علی نے کہ دیکھو نظام الہی، نظم امر قوم، اپنے امور کو منظم رکھنا، بے نظمی مسلمانوں کے پاس نظر نہیں آنی چاہیے۔ یعنی گویا وہ پہلو سامنے ہونا چاہیے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ علی مرتضیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کام اپنے وقت اور موقع اور محل کے مناسبت سے ہونا چاہیے، ہر ایک میں توازن اور عدل ہونا چاہیے۔ آپ کے خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا بہت خوبصورت انداز میں کہ ملزم اور مجرم میں فرق، کیونکہ خود مولا علی کے جو قاتل ہیں وہ تو ثابت ہیں کہ وہ مجرم ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ جو برتاؤ اور سلوک آج کے زمانے میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کسی کا گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، خانوادے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھر والا کہاں چلا گیا، اس کے بعد 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اس شخص کو واپس کر دیا جاتا ہے اور یہ بتا کہ بھائی اس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ تو مولا کائنات کی زندگی میں تو یہ ملتا ہے کہ جو قاتل ثابت ہے اس کے ساتھ برتاؤ، اور ایک طرف ہمارے حکمران اور آج ہماری دنیا کے اندر جو نظام ہے اس میں یہ کیا چل رہا ہے کہ انسانوں کو اٹھا کے ان کو جو نا زحمتیں اور تکلیفیں دے کے بعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جناب اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بس کمزور اور طاقتور میں یہی فرق ہے۔ طاقتور وہ ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدود کے اوپر آ جائے جو 100 پہلوانوں پہ اکیلا بھاری تھا اور اس کے سینے پہ چڑھ جائے اور وار کرے ختم کر دے، لیکن اگر وہ کوئی نازیبا حرکت کر ہی دے تو میرا مولا اس کے سینے سے اتار آتے ہیں اور اس کو کیا ہے دوبارہ موقع دیتے ہیں جی، اور پھر وار کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یعنی موقع دینا۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد بھی مصلح کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اب زندوں کی بات کر لیتے ہیں۔ جانوروں سے کیا ہے، آپ جانوروں کے پیر نہیں کاٹ سکتے، جانور کو نہیں مار سکتے، درخت کو نہیں مار سکتے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے جنگ میں۔ جنگ کے بھی آداب ہیں، ایسے ہی نہیں جنگ ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں جنگ کی جاتی ہے کہ سب کچھ ختم کر دو۔ لیکن میں کہوں گا کہ ہاں آج کل کمزور حکمران کیا کرتے ہیں، اگر آپ سے کوئی چیز کسی نے ڈیمانڈ کر لی، آپ سے کوئی حق مانگ لیا،
یا آپ کی پسند کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، بولو ان کے کہ وہ عین شرعی بھی ہو، عین اسلامی بھی ہو، عین انسانی بھی ہو۔ مطلب ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کو دیکھیے، آپ اس سے کبھی معلوم تو کیجئے کہ اس کا حق کیا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی ذمہ داری کس کے کاندھے پر ہے۔ یہاں تو چھوڑ دیں، آپ نے اس کے پورے گھر کو 5 سال 4 سال 10 سال کے لیے لاوارث چھوڑ دیا، یہ اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے، اس کو دینی چاہیے اگر آپ نے کسی سے کسی مسئلے پہ، اور پھر عدالت ہے، پھر ساری چیزیں۔ یہ غائب کر دینا، یہ اگر خدا نخواستہ آخرت میں خدا نے آپ کو غائب کر دیا، اللہ اکبر، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ ایک خانوادے کو، ایک گھر کے کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے غائب کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بہادر ہیں؟ یہ بہادری نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ بے شک آپ اس کو موقع دیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کی یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر اس کے بچوں کو سزا کس بات کی دیتے ہیں آپ؟ اس کے گھر والوں کو سزا کس بات کی دیتے ہیں؟ اس کی بیوی کا نان و نفقہ جو بند ہو گیا ہے وہ کون ادا کرے گا؟ کیا یہ مدینہ فاضلہ کا اصول نہیں ہے؟ کیا یہ اسلامی ریاست کا اصول نہیں ہے؟ کیا یہ انسانی ممالک کا، ویلفیئر اسٹیٹس کا کیا اصول یہ نہیں ہے عام آدمی کے لیے؟ لیکن یہاں پر وہ بیچارہ در بدر مارا مارا پھرتا ہے، اس کی بوڑھی ماں پھرتی ہے، اس کی بیوی پھرتی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑا ہی کمزور اسٹیٹمنٹ ہے میرے حساب سے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں آخر میں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ذات سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تھوڑی چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے علم کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و ان کو شان و شوکت کتنی عطا فرمائیے، وفی انفسکم افلا تبصرون کے حوالے سے تفسیر روح البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 ہے، اور یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ مولا علی شیر خدا نے اعلان کیا تھا تم نے جو بھی پوچھنا ہے آج علی تمہیں عرش کے معاملات بھی بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میں اپنے مہمانان گرامی قبلہ مولانا حجت الاسلام محمد حسین مسعودی صاحب کا اور محترم جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں ایک کلام بارگاہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں آپ کے نذرانے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ فرش پر عرش کی ایک عطا ہے، بے خطا جس کو تو مارتا ہے، کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم، یہ زمانے کا مشکل کشا ہے، اس نے سجدوں پر سجدے کیے ہیں، اس نے روزوں پر روزے رکھے ہیں، اس کا کھانا ہے ایک جو کی روٹی، اس کے سونے کو ایک بوریا ہے، فرش پر عرش کی ایک عطا ہے، بے خطا جس کو تو مارتا ہے۔